شاہجہان بزنجو اور میرے ساتھ ہیں ساتھی اللہ بزنجو۔ رسبیلا میں سیلابی جو صورتحال ہے، جو مسلسل جو بارشیں ہوئی ہیں، جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، تقریباً جو رسبیلا کے اوور آل تحصیلوں کی بات کی جائے تو تمام تحصیلوں میں اس وقت جو سیلابی صورتحال ہے، ہزاروں لوگ جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں سیلابی ریلوں میں، اور جو ریسکیو کا عمل ہے ابھی تقریباً حکومت ہندوستان کی طرف سے کوئی اولڈی کے علاقے سے، تو وہاں پر ان کو ریسکیو کریں گے اور باہر نکالیں گے۔ نولا سے جاننا چاہیں گے کہ اوور آل سیلابی صورتحال کے پیش نظر کیا حکمت عملی ہوئی اور کیا ہونا چاہیے؟ جی بالکل، سیلاب کی صورتحال سے مجھے یہ کہ یہ ایک جو قدرتی آفت ہے، اس کو بہت تو کوئی بھی اس کے اوپر کارروائی نہیں کر سکتا، لیکن جو سیلاب سے پہلے جو بارش کی جو پیشگوئی ہوئی تھی، ہم لوگوں نے خبریں جو چلائی تھی کہ محکمہ موسمیات نے اعلان کیا ہے کہ بارشیں ہوں گی اور طوفانی بارشیں ہوں گی، مونسون بارشیں ہوں گی۔ تو جب ہم نے پیشگوئی کی تو ضلع انتظامیہ کا یہ ذمہ داری تھی کہ وہ بارشوں سے پہلے جو ہے نا اپنے اقدامات کرتے، ندی جو نالے تھے، جو ندیاں تھیں، ان کی صفائی کرتے، ان کو جو ہے نا بہتر کرتے، تاکہ جو پانی تھا، وہ پانی کا جو بہاؤ تھا، وہ اگر نالے صفائی کر لیتے تو پانی کا جو بہاؤ تھا تو وہ پانی سے آ کے نکل جاتا تھا۔ لیکن انتظامیہ کی لاپرواہی ہے، انتظامیہ نے جو ہے نا بروقت اس پہ کارروائی نہیں کی۔ اب جب بارش اتنی تیز ہوئی کہ مانسون کی بارشیں جو مسلسل چلتی رہی، جو عید پہ شروع ہوئی تو بند ہونے کا نام نہیں لیا، تو پھر یہ انتظامیہ سے جو کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر ایک جو ہے لینڈ مافیا ہے، جو ہر جگہ پہ ان لوگوں نے قابض ہو گئے ہیں، جو ندی نالیاں ان کے سیڈوں میں قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے زمینیں بنائی، کسی نے جو ہے نا گریش پلانٹ لگا کے جو ہے نا قبضے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی بروقت ہٹایا نہیں گیا، نہیں ان کے اوپر کوئی کارروائی کی۔ ارتھنگ پہ نشاندہی کروانے کے باوجود بھی انتظامیہ ان کے خلاف جو ہے نا کارروائی کرنے سے قاصر رہے ہیں، تو انہوں نے کا کوئی کارروائی نہیں کی ان کے اوپر، جس کی وجہ سے بھی سیلاب کی صورتحال یہ ہے کہ سیلاب ضلع رسبیلا کے تمام جو تحصیل ہیں، تمام تحصیلیں متاثر ہو چکی ہیں۔ خاص کر اس وقت اتھل اور بیلا میں جو سیلاب کی صورت ہے وہ انتہائی خوفناک اور تباہ کن ہے۔ جو ریسکیو کا آپریشن جو کل شروع ہونا تھا وہ جو ہے نا تاخیر کا شکار ہو گیا، اور ریسکیو کا جو آپریشن تھا وہ کل موسم کی وجہ سے جو ہے فضائی آپریشن نہیں کر سکا، تو آج بھی صبح کو جب موسم کی صورتحال کو دیکھ کے فضائی آپریشن نہیں کیے گئے، جو 300 لوگ جو اوڑکی کے مقام پر پھنسے تھے ان کو جو ہے نا ریسکیو نہیں کیا گیا۔ ابھی خبر سننے میں آ رہی کہ تقریباً ابھی جو ہے 7 بجے کے 6:30 یا 5 بجے کے ٹائم پہ ہیلی کاپٹر سکون کے مقام پر پہنچ گئی ہیں، تو وہ ابھی ریسکیو کا کام جو ہے نا شروع کر رہے ہیں۔ ابھی 300 بندے ابھی شام کے ٹائم جو ہے نا ریسکیو کا عمل شروع کیا جا رہا ہے۔ اندھیرا ہے اور وہاں جو ہے ایک تو آپ کا پورا ڈسٹرکٹ رسبیلا جو ہے نا اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، لائٹ نہیں ہے، مین جو ٹرانسمیشن کی جو پول تھی وہ گر گئی۔ باقی جو آپ کو خود اچھی طرح سے آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ ابھی ہم شاہجہان بزنجو سے مزید پوچھنا چاہیں گے کہ انتظامیہ نے اس وقت تک جو لوگوں کو جو باہر نکالے، جو مسافر ہیں ان کے لیے جو کھانے پینے کے بندوبست کی یا نہیں کی؟ دیکھیے، اس وقت اوور رسبیلا کی بات کی جائے تو سیلابی جو ریلوں نے تقریباً تباہ کر دی ہے، اور اس وقت میں اگر لاکڑا کی بات کی جائے، اوور لاکڑا تحصیل ہے، صحیح معنوں میں اگر بات کی جائے تو بالکل وہاں پہ جتنی بھی آبادی ہے وہ فلڈ کے جو ہے صدمے ہیں، لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے چیخ رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ ایک تو شکر ہے کہ وہ ہیلیکاپٹر پہنچ گئے تھے، کیونکہ جو زمینی رابطہ تھا وہ اتھل سے لاکڑا کی طرف سے روڈ ہے اور بیلا کی راست سے لاکڑا کی طرف روڈ ہے، تو آپ کو پتہ ہے سیلاب کی وجہ سے روڈ تو سارے بہہ گئے۔ جو فوٹیجز ہمیں موصول ہو رہی تھی لوگوں کی فوٹیج آ رہے تھے تو وہ سارے سیلاب کے درمیان تھے، ان کی گھر، ان کی مال مویشیاں وہ بالکل سیلاب کے بیچ میں تھے، تو گاڑی وغیرہ اور ریسکیو جیسے AD فاؤنڈیشن ہے اور دوسرے جو رسبیلا ٹرسٹ کے ہیں وہ تو جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ زمینی رابطہ ہی بالکل نہیں تھا۔ واحد حل وہ فضائی آپریشن تھا جو آج آ کے وہ ہوا ہے، لیکن کافی نقصان ہوا ہے، کیونکہ رسبیلا جو ہے سارا زرعی علاقہ ہے۔ اگر بات کی ہے تو پورالی ندی کی سیراب کرتی ہے اسے، اور بہت بڑی بڑی ندیاں، اس کی شاخوں کی بہت بڑی ندیاں ہیں، پانی آتا ہے ویسے ہی وہ پانی نکل جاتا ہے اس سے باہر، اور اس سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ پانی ہے، تو جتنے بھی دیہات تھے اس کے وہ تباہ ہو گئے۔ لیکن جو ہونا تھا ہوا، لیکن
یہ کہوں گا کہ آئندہ کے لیے کہ خدا را آئندہ کے لیے جو اقدامات ہیں وہ پہلے ہونے چاہیے، پہلے کرنے چاہیے. اور باقی بیلا کی طرف آپ کو پتہ ہے کہ کیا نہیں ہوا. جی بالکل آپ کی بات ایک درست ہے شرجن کے اقدامات پہلے ہونے چاہیے کہ بعد کے پچھتاوے سے کہ پہلے بندہ جو ہے اقدامات کرے تو بہتر ہے. بیلا کی صورتحال میں بتاؤں ابھی اس وقت جو سوشل میڈیا پہ جو خبریں گردش کر رہی ہیں، جو لوگوں کے پیغامات ہمیں مل رہے ہیں، جو فوٹیج ہمیں مل رہی ہیں، تو انتظامیہ وہاں تک محدود ہے جہاں تک کوئی آواز ہے فوٹیج مل جاتی تو وہاں پر ہے. بیلا کی میں بات کروں تو بیلا کا جو پورالی ندی ہے، پورالی ہے، اس نے جو ہے نا تباہی مچا دی ہے. کافی لوگوں کے گھر اس سے متاثر ہو گئے اور گھر کے ساتھ جو ان کا زرعی معاش جو زمین تھا تو زمینداری تھی وہ زمینیں بالکل تباہ ہو گئی ہیں. تقریباً کنڑ کی ساری زمینیں 150-200 ایکڑ کنڑ جو یوسی کنڑ کے نام سے مشہور ہے، اس کی جو ہے نا 150 سے ایکڑ زیادہ زمین پانی بہا کے لے کے گیا. اور پونڈی پہ جو زمینیں تھیں ان کا بھی صفایا ہو گیا. گوٹ لنگڑوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی جو زمینیں تھیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں. ان تمام تر صورتحالوں کی ذمہ داری اگر کی جائے تو یہ تمام تر یہاں کے موجود جو نمائندے ان پر، کیونکہ ورلڈ بینک نے ایک پروجیکٹ جاری کیا تھا. ورلڈ بینک ایسا ہے کہ اس نے لون کی صورت میں حکومت بلوچستان کو پیسے دیے تھے کہ جو پورالی ندی ہے اس کے آس پاس جو آبادی ہے، جو زرعی زمین ہے، ان کو بند دیا جائے اور ان کو پانی. اس کے اندر ایک اور بھی اسکیم تھی کہ واٹر بورڈ جو غریب طبقہ ہے، جو وہاں کے زمیندار ہیں، ان کو دی جائے. لیکن جو ورلڈ بینک نے جو کام شروع کیا تھا وہ بھی کرپشن کے نظر ہو گیا. ان لوگوں نے جتنے بھی بندیں دی ہوئی تھی وہ سارا پانی نے ختم کر دیا اور بہا کے لے کے گیا. تو یہ ان کی غفلت ہے. کروڑوں روپے، اربوں روپے کا جو ہے نا بجٹ تھا جو ان حوالے سے دیا جا رہا تھا، ان کو لوگوں نے اپنے من پسند جگہوں پہ لگائے. جو غریبوں کی زمینیں تھے ان کے اوپر جو ہے نا کام نہیں کیے گئے، وہاں پر بندیں نہیں لگائی گئی، جس کی وجہ سے ان کی زمینیں گئی. دوسری سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں تو یہ بات ہے کہ وہاں جو کام ہوا تھا ان لوگوں نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی تھی کہ ہم زمینداروں کی ایک کمیٹی بنا کر اس کے مطابق کہ جس ایریا میں جو پانی کے نقصانات ہیں، جہاں پر پانی کا بہاؤ تیز ہے، وہاں پر ہم بند بنائیں گے. تو ان لوگوں نے جب یہ زمینداروں کی کمیٹی کا نام تشکیل دیا تو ان لوگوں نے اس کمیٹی کو جو ہے نا ختم کر دیا. زمینداروں کو جو ہے نا وہاں کمیٹی میں جو ہے نا بعد میں اٹھائے نہیں گئے. ان لوگوں نے اپنے من پسند بندے جو سیاسی گروپوں پہ بندے تھے ان کو اٹھائے گئے اور وہاں جو اپنے زمینیں تھیں ان اپنے زمینوں کے سامنے بندے لگائی. اور جو ہے نا دوسرا سارا جو کرپشن کے نظر ہو گئے، جو سارے کرپشن میں تو بندے جو جہاں پر لگانی تھی وہاں پر نہیں لگائی گئی اور جہاں لگائی گئی وہ سارے ناکارہ تھے، ان کو پانی اٹھا کے لے گئے. جس کی وجہ سے جو بندے لوگوں نے غلط سائڈوں پہ لگائی تھی ان کی وجہ سے سب سے زیادہ جو ہے نا لوگوں کی زمینیں متاثر ہو گئی اور لوگوں کی زمینیں چلی گئی. ابھی حاجی سارے چپ کے سیٹ پہ بھی بتایا جا رہا ہے وہاں پر ایک ڈیم تعمیر کیا گیا تھا اسی ورلڈ بینک کے نام سے. وہ بھی میرے خیال میں جو ہے نا ٹوٹنے کے قریب ٹوٹنے والا ہے. اگر مزید بارشیں ہوئی تو وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے، وہ بھی ٹوٹ سکتا ہے. اس کے بھی سامنے تقریباً 3 سے 3,500 کی آبادی ہے جس کو خطرہ لاحق ہے. جی بالکل. پورالی ندی کی ہم بات کی جائے، میں پورالی دریا کہوں تو یہ بالکل صحیح لگے گا، کیونکہ لیکن پورالی ندی میں کہتا ہوں جو بند کا کام ہے دونوں طرف سے، اگر میں کہوں اربوں روپے بھی خرچ ہوتا ہے تو حکومت کو کرنا چاہیے. کیونکہ پورالی ندی سے سارا جو آپ کا آدھا نصف جو رسبیلا ہے وہ آباد ہوتا ہے، سیراب ہوتا ہے، اور اس میں تقریباً سال کے 12 مہینے پانی آتا ہے. جو آپ کے کنر کے سائڈ ہو گیا، اس طرف بیلا کے جو مضافاتی علاقے میں سارا جو ہے وہ پرالی ندی سیراب کرتی ہے. اور اس میں بارشوں میں تو اتنا شدید پانی اس میں آتا ہے تو واقعی جو سائڈ والے جو علاقے ہیں وہ اس کی زد میں آتے ہیں. اس کے دونوں طرف بند ہونا چاہیے اور اس کو متواتر صاف کرنا چاہیے. اس کا جو مٹیریل ہے وہ جو ریت وغیرہ ہے وہ ہے اس کو بالکل رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، پانی کو ہونا چاہیے. بلکہ آگے میں کہتا ہوں پورالی کی شاخیں جتنی بھی نکل رہی ہیں پورا رسبیلا میں، اب لاکڑا کو لے لیں کیونکہ لاکڑا ایسا علاقہ ہے وہاں پانی آتا ہی یہ بارش کا اور ندی نالوں کا پانی آتا ہے جو زرعی زمین ہے. تو وہاں تک اس ندی کو گہرا کرنا چاہیے، بند بنانا چاہیے. اور اگر آپ یہ دیکھیں نا، اگر یہ بند نہیں ہے تو بند نہیں تھا. ابھی اس سال جو یہ ہو رہا ہے سب کچھ ہے، جو ہم متواتر رپورٹ بھی کر رہے ہیں اس کے حوالے سے، یہ ہو رہا ہے کتنی بڑی نقصان ہے. اور جو ابھی کپاس کی فصلیں تھی لوگوں کی، ابھی لاکڑا خاص سب سے بڑی جو بات ہے شرجن آپ نے بالکل درست کہا کہ
لیکن وہاں پر ایک اور بھی ایک چیز ہے کہ جو لوگ زمین کے حوالے سے اپنی کمپلینٹ یا بیلا تحصیلدار کو دیتے ہیں یا وہاں کی انتظامیہ کو دیتے ہیں، جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو دیتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی آپ ایک ڈوزر یا ٹریکٹر لے کے جائیں، 50 گھنٹے آپ کے، 100 گھنٹے آپ ہیں۔ ابھی آپ مجھے بتائیں کہ 50 یا 100 گھنٹے کے جو کام ہوں گے اس سے کیا یہ پانی رک سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح جو ہے نا کرپشن کیا جائے، جب اگر ان کو 50 گھنٹے یا 100 گھنٹے دیے جاتے ہیں تو جو بندہ لے کے جاتا ہے تو 100 گھنٹے جگہ کے 50 گھنٹے اپنی جگہ زمین پہ کام کرواتا ہے، 50 گھنٹے اس غریب کی زمین پر کام کرواتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ بات ہے کہ کورالی کو مکمل طور پہ دونوں اطراف میں بند ہونا چاہیے، اور زمینوں کے لیے مخصوص ایک چیز نالا بنانا چاہیے جو اس طرح بنا ہو تاکہ زمینوں کے اوپر پانی آ جائے اور زمینوں کو پانی بھی مل سکے، اور دونوں طرف بند ہو تاکہ ابھی تو زمینیں تو لوگوں کی گئی ہے، لیکن جو اطراف میں جو گھر ہے، آبادی ہے نا، ابھی ان کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ ابھی اگر خدا نخواست اس طرح کے اگر مزید طوفانی بارش ہوئی تو پھر گھر بھی بچنے کے جو ہے مشکل ہے، وہ بھی ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، جانی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ابھی تو اس وقت مالی نقصان ہوا ہے، اور جانی نقصان کی بات کروں، اس مرتبہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں کم سے کم 8 سے 10 افراد تو اس وقت جو ہے نام جو رپورٹ ملی ہوئی ہلاک ہو چکے ہیں۔ آپ کے جام کالونی سے تقریباً دو ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے، جو ہے ایک اتھل سے بھی ہلاکت ہے، اور ایک اڑکی میں جو ہے نا وہاں پر بھی تقریباً 10 افراد جو ہے نا ڈوبنے کی اطلاع مل چکی ہے۔ ابھی یہ جب ریسکیو ہوں گے تو معلوم ہو سکے گا کہ کتنے اماؤنٹ ہو گئے، لیکن اندازے کے مطابق 8 سے 10 ہلاکتیں ابھی تک آپ کے ڈسٹرکٹ لسبیلا میں ہو چکی ہیں۔ جی بالکل، یہ امواتیں اور جو یہ نقصانات، یہ معاملہ سارا ٹھنڈا ہو جائے گا، بارشیں اور یہ سیلاب رک جائے گا، اس کے بعد پتہ چلے گا کہ اوور آل ڈسٹرکٹ میں کتنی امواتیں ہوئی سیلاب سے، اور کتنی زمینیں گئی اور کتنا لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم لمحہ بہ لمحہ عوام کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ